الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے جو آخری نبی پر نازل ہوئی۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ آخری نبی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب لاتا ہے یا اس نبی کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ انا خاتم النبیین خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے فرمایا۔ تو قرآن آخری کتاب ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن راحت اور سکون کا ذریعہ ہے، قرآن ہماری زندگیوں کو سنوارنے والا ہے، قرآن ہماری زندگی کے لیے رہنمائی اصول بتلانے والا ہے۔ قرآن سب کچھ ہے، قرآن سب کچھ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، جو لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے دنیا کی کوئی طاقت اس کا ذرہ برابر کوئی بال بیکا نہیں کر سکے، کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، و سنت رسول اللہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ان دونوں کو ہر بندہ جتنے بھی دنیا میں بسنے والے ہیں وہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آج دنیا میں ہر مسلمان حالات سے پریشان ہے، حالات کا شکار ہے، سب اپنی اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، اور اس پریشانیوں کا حل جو ڈھونڈنے میں پڑا ہے وہ دنیاوی اسباب میں پڑا ہے۔ دنیا کمانے سے شریعت کبھی منع نہیں کرتی، دنیا چاہے جتنی کماؤ کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شرعی حدود میں رہ کر اس کو کمایا جائے۔ شرعی حدود میں تاجر بنو، دیندار بننے کے بعد تاجر بنو۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے عہد نبوی کے بعد صحابہ کا دور ہے، تو ایک صحابی کے دور میں یہ لازم تھا کہ جو بندہ بازار کے اندر تجارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے تجارت کے اصول سیکھے۔ تجارت کے کیا سیکھے؟ وہ اصول سیکھے کہ حلال حرام کیا ہے، کم دینا زیادہ، جھوٹ بولنا، سود، یہ ساری چیزیں پہلے اصول تجارت کرنے کے اصول اور قانون پہلے سیکھے، اس کے بعد بازار میں دکان لے کر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس لیے شریعت کمانے سے منع نہیں کرتی، آپ کو شریعت کمانے سے منع نہیں کرتی، شریعت بتلاتی ہے کہ آپ مالدار بنو لیکن شرعی حدود میں رہ کر بنیں، آپ سب کچھ بنیں، دیندار ہونے کے بعد بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ ٹیچر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ ساری ڈگریاں حاصل کریں، لیکن پہلے مسلمان بنیں، پہلے دیندار بنیں، اس کے بعد یہ ساری ڈگریاں حاصل کریں، تب جا کے آپ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی بہاؤ کے اندر اپنے دین کو بھی کھو بیٹھے، ایسے یہ تو بہت بڑا خسارہ اور یہ نقصان ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آدمی یہاں پر بھی برباد ہو جاوے اور مرنے کے بعد بھی برباد ہو جاوے، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں لے کر اس کو پکڑا ہے، نہیں، جب بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جب پہنچ جاتا ہے، وہاں تک کی جو زندگی گزارنی ہے، وہ گزارنے کے اصول آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کان میں، ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت کہی جائے، پھر اس کو سب سے پہلا اللہ کا نام سکھایا جائے، اس کو دودھ پلایا جائے، جب چلنا سیکھے تو اس کو چلنا سکھایا جائے، پھر تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اس کو نماز سکھائی جائے، پھر اور 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا پابند بنایا جائے، پھر اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کی جائے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو۔ یہ سارے اصول ہیں۔ پھر اور بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرا دی جائے، پھر وہ آزاد ہے، اس کے بعد کمانا کھانا، پھر اس کی ذمہ داری خود کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے۔ یہ شریعت ساری بتلاتی ہے، یہ سارا قرآن بتلاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلائی ہے، لیکن ہم اور آپ ان ساری چیزوں کو بھول بیٹھے۔ پریشانی کی وجہ جو ہے، ہم نے اصل مقصد زندگی جو ہے اس کو فوت کر دیا ہے۔ ہمیں جانا تھا بمبئی، ہم بیٹھ رہے ہیں دہلی والی گاڑی میں، کبھی بمبئی نہیں پہنچیں گے۔ ہم نے رخ ہی دوسرا اختیار کیا ہے، ہمیں جانا ہے بمبئی اور ہم جا رہے ہیں دہلی والی گاڑی میں۔ بھائی کبھی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ ہمارا مقصد زندگی قرآن خود بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتے ہیں اب بندگی کس چیز کا نام ہے؟ بندگی کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے، بندگی کو بہت محدود کر دیا۔ ہم اور آپ دنیا میں بسنے والے عام انسان اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی صرف نام اس چیز کا ہے کہ نماز پڑھ لی بس ہو گیا، روزہ رکھ لیا بس ہو گیا، زکوٰۃ دے دی بس ہو گیا، سخاوت کر دی بس ہو گیا، دین کا کام کر لیا بس ہو گیا، قرآن پڑھ لیا بس ہو گیا۔ نہیں بھائی، اس کا تعلق خالص عبادت سے ہے۔ فقہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مولویوں کو، وہ ہدایہ ہے۔ ہدایہ 4 حصوں پر منقسم ہے، 4 حصوں پر اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں سے 3 حصے جو ہے، ایک حصہ عبادات پر ہے، جس میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، نکاح تک چلے جاؤ آپ، ہے نا۔ اس کے بعد 3 حصے معاملات پر مشتمل ہے۔ کس پر ہے؟ معاملات پر مشتمل ہے۔ ہم اور آپ، عوام تو عوام کیا، خواص بھی اس معاملے میں کوری ہے، 0 پوائنٹ ہے کہ معاملات ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا اور دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا اور ہماری بیوی کے ساتھ، ہمارا اور ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارا اور ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارا اور ہماری بہن کے ساتھ، ہمارا اور ہمارے پڑوسی کے ساتھ، ہمارا اور ہمارے محلے کے ساتھ، ہمارا اور مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے نماز پڑھ لی بہت کچھ ہو گیا، پہلی صف میں نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، سخاوت کر، یہ دین پورا نہیں ہے، یہ دین پورا نہیں ہے۔ دین تو پورا 4 حصوں پر منقسم ہو کر صرف ایک حصہ عبادات پر مشتمل ہے، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنے بڑے مالک اور خالق سے ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے کہ ابھی کبھی نماز چھوٹ گئی، وہ معاف کرنے پہ آئے تو وہ معاف کر دے گا، روزہ چھوٹ گیا اور کبھی معاف کرنے پہ وہ آیا تو وہ روزہ معاف ہو جائے گا، اور کوئی عبادت چھوٹ گئی وہ معاف کرنے پر آئے گا تو وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن کسی کا 1 روپیہ دبا لیا، کسی ایک بارش زمین دبا لی، کسی کا کچھ مار لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا دی، اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا، چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ وہ رجسٹر جو ہے حقوق اللہ والا، وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے لیے سب کچھ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان سب کا مالک وہی ہے،
وہی ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے گا اور جسے چاہے پکڑ دے گا۔ اگر کسی معمولی گناہ پر وہ پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی مائی کا لال چھٹ نہیں سکتا، اور اگر کسی معمولی نیکی پر کسی کو بخش دینے پر آئے تو اچھا بڑا سے بڑا گنہگار بخش دیا جائے گا۔ یہ اس کا کمال ہے، وہ کریم ہے۔ کریم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نالائقوں پر بھی مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے اس کی رحمت عام اور تام ہوتی ہے۔ اس کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ عام اور تام۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس معاملے میں ہم اور آپ سب کو رہے، وہ تو کریم ذات ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں بہت بڑے، اس محدث کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے خواب میں دیکھا، بڑے اللہ والے تھے، ان کا کام حدیث کو لکھنا، حدیث کو پڑھنا پڑھانا، حدیث کو لوگوں تک پہنچانا، حدیث یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے آپ کا کام تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں میں سے، اسٹوڈنٹوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے تو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے۔ شاگرد نے کہا ہمیں یہی امید تھی، آپ نے تو زندگی پر دین کا ہی کام کیا ہے، لوگوں کو حدیث کو پڑھایا پڑھایا اور سنایا لکھا کہا۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تو کس بات پر آپ کی مغفرت ہوئی؟ فرمایا ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، اور پہلے حدیث لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوات ہوتی تھی، اس میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس میں ڈبو کر وہ لکھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ وہ قلم کو دوات سے اٹھا کر لایا کاغذ کی طرف، اتنے میں ایک مکھی آئی، جو مکھی میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں نے محسوس کیا کہ یہ پیاسی ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، میں نے اپنے حدیث لکھنے کا کام روک دیا اور اس مکھی کو اپنی پیاس بجھانے دی۔ جب وہ اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی تو میں نے اپنے لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ میرے مالک اور خالق کو ان کی چھوٹی مخلوق پر میرے یہ رحم کرنے کا اتنا پسند آیا کہ مجھے اس نیکی پر اللہ نے میری بخشش کر دی کہ جا، تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، میں نے تجھ پر رحم کیا۔ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ہم روزے بہت رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ صدقہ فطرہ بہت دیتے ہیں، لیکن ہماری ایذا سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری ایذا سے لوگ میں پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، باپ بیٹے سے محفوظ نہیں، بیٹا باپ سے محفوظ نہیں، بہن بھائی سے محفوظ نہیں، بہن بھائی سے محفوظ نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہم اور آپ لے آئے ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے، مکمل شریعت یہ ہے کہ معاملات کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ جو معاملات میں ٹھیک ہوتا ہے، کسی نے پوچھا کہ کسی کے بارے میں فلاں آدمی کیسا ہے، تو اس کا فیصلہ معاملات دیکھے بغیر مت کریں۔ پہلے سب میں بھلے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، لیکن معاملات اس کے درست نہ ہو تو وہ روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز میں اس کو کوئی فائدہ نہیں بنے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو نماز جس اس بندے کو ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دین کو محدود نہ کریں، دین کو محدود نہ کریں۔ میں نے قرآن کریم کے شروع میں جو آیت پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جناتوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ بندگی کس چیز کا نام ہے؟ نماز روزہ حج پر محدود نہیں، بندگی ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ ہر بندے کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، سود لوں، سود دوں، دھوکہ دوں تو پیسے زیادہ کما لوں گا، مالدار بن جاؤں گا، بڑا بن جاؤں گا، تو وہ اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، زکوٰۃ میں ڈنڈی مت مارو، پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے حقوق کو یہ ساری اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام بندگی ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام کس کو کہتے ہیں؟ بندگی۔ کھانے میں، پینے میں، ہر بندے میں، کھانے میں کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی کھا لیں، نہیں بھائی، پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کھانا میرے سامنے آیا، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔
بیت الخلاء میں جانا ہے، بہت جلدی ہو رہی ہے، نہیں بھائی دعا پڑھ کے جاؤ۔ تو ایک ہوتی ہے اپنی مرضی، ایک اللہ کی مرضی، تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام کیا ہے؟ بندگی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میری تقریر اور میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ دین کو خالص مسجد تک محدود نہ رکھے، اس کو اپنے معاشرے میں بھی ڈھالے کہ مجھے اپنے معاشرے میں ایک مسلمان بن کر کس طرح رہنا چاہیے، کہ میری ذات سے کسی بھی مخلوق خدا کو، انسان تو انسان کیا جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں نے ایک اللہ والوں کو دیکھا ہے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے تفسیریں بھی لکھی، بہت کچھ لکھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ان کا خادم ان کے ساتھ تھا، تو جو عام راستہ تھا وہ راستے سے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ کتا راستے میں سویا ہوا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی یہ راستے سے ہم نہیں جائیں گے، ہم دوسرے راستے سے آئیں گے۔ خادم نے کہا وہ تو بڑا لمبا راستہ ہے، فجر کا وقت ہے، اسی راستے۔ بھائی نہیں، ہم اس راستے سے جائیں گے، کتا راستے میں سویا ہوا ہے، ہمارے پیروں کی آہٹ سے اس کتے کی نیند کھل جائے گی، اور کسی مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم اور آپ اس کو لات مار کے اٹھا لیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، کسی بھی مخلوق کو خدا کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں بنی۔ انسان وہی ہوتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اس لیے میرے دوستو دیندار بنو اور اپنے معاشرے میں بھی دین کی دعوت دو، گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، تبھی جا کے دین ہماری زندگیوں میں بھی آئے گا، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں آئے گا، اور خوشگوار زندگی ہم یہاں پر بھی گزاریں گے دینداری کے ساتھ، اور مرنے کے بعد لامحدود زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اور راحت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی بات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔